قسم ہے اس کتاب روشن کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مقدس، قرآن عظیم فرقان رشید کو لیلۃ مبارکہ میں نازل فرمایا۔ انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ فیہا، اس شب مبارکہ میں، یفرق، بانٹ دیا جاتا ہے، کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام، ہر حکمت والا کام متعلقہ فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے، ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، ڈیوٹیاں وہ لگا دی جاتی ہیں۔ امرا من عندنا، یہ حکم ہوتا ہے ہماری طرف سے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، رسولوں کو بھی، انبیاء کو بھی، ملائکہ کو بھی، اپنے انعامات کو بھی، اپنی رحمتوں کو بھی۔ رحمت من ربک، بالخصوص یہ اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کے رب کی طرف سے رحمت خاصہ ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ پروردگار ہے، وہ پالنہار ہے، وہ منتظم ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو، اگر تمہیں یقین ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان آیات بینات میں جس رات کا ذکر ہے، جس کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا، اس سے ایک مراد شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور یہ بھی کہ یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جس کو شب برات ہمارے یہاں عام طور پر کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے، اس کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ رمضان مبارک کے علاوہ نفلی روزے سب سے زیادہ تواتر کے ساتھ شعبان المعظم میں رکھتے تھے۔ آپ سے اگر دریافت کیا گیا کہ اس ماہ مقدس میں یہ خاص اہتمام کیوں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس میں انسانوں کا اعمال نامہ سالانہ بنیادوں پر بارگاہ الہیہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، آپ نے اپنی طرف اشارہ فرمایا کہ میری یہ چاہت ہے کہ جب میرا نامہ اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہو تو اس وقت میں اس کی رضا کے لیے حالت روزے میں ہوں۔ روزہ وہ عبادت جس کے لیے رب کائنات نے خود سے فرمایا حدیث قدسی میں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یا میں ہی بطور خاص اس کی جزا عطا فرمانے والا ہوں۔ اور یہ شعبان المعظم کا پورا مہینہ بالخصوص یہ شب مبارکہ ایک ابتدائی حیثیت رکھتی ہے
کہ اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو ذہنی طور پر، اپنے آپ کو جسمانی طور پر، اپنے آپ کو معاملات کے اعتبار سے مہمان الہی رمضان المبارک کی آمد کے لیے تیار کر لو۔ اب تمہارے پاس اس کی آمد ہے، وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ وہ مہمان معظم جس کے لیے احادیث مبارکہ میں ہے کہ جب رمضان مبارک آنے ایمان پر وارد ہوتا ہے تو ارض و سماء کے ملائکہ مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں کہ رب الجلال والاکرام نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اس قدر عظیم المرتبت، عظیم الشان مہمان نازل فرمایا ہے، ماہ قرآن نازل فرمایا ہے، ماہ صیام نازل فرمایا ہے۔ تو اس ماہ صیام کے استقبال کے لیے، ایک نوعیت کے لیے یہ اطلاعی حیثیت رکھتی ہے یہ شب مقدسہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے مطابق اس کا بطور خاص اہتمام فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا تھا اس کو اگر خلاصہ دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء کے بعد ایز پر روٹین استراحت فرماتے تھے۔ معمول مبارک آپ کا یہ تھا کہ نماز عشاء کے بعد آپ استراحت فرماتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، اور جو آپ کا معمول تھا شب خیزی کا، شب بیداری کا، اس میں بھی روٹین آپ کی یہ تھی کہ نماز عشاء کے بعد کچھ دیر استراحت فرمانے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے آپ کمر بستہ ہوتے تھے، جس کا ذکر بطور خاص سورۃ المزمل میں فرمایا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے صاحب مزمل، شب بیداری کیا کریں، رات کا قیام کیا کریں، مگر تھوڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدت یہ معمول تھا کہ آپ پوری رات عبادت الہیہ میں نفلوں میں گزارتے۔ رب الجلال والاکرام نے آپ کی نسبت سے آپ کی امت پر شفقت فرمائی کہ آپ کو یہ پیغام دیا کہ عبادت شب، رات کی عبادت بڑا مستحسن عمل ہے، اس کو اختیار کریں، مگر تھوڑا۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس کو آدھا کر لیں، بلکہ آدھے سے بھی تھوڑا کم کر لیں، اور زد علیہ، یا اپنی چاہت، اپنی رغبت، اپنے جو کیفیت ہے اس حوالے سے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں ٹھہر کر، آرام سے، جسے کہتے ہیں کہ لطف اندوز ہو کر، مسئلے کر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک میں ایک مرتبہ بھی گزارش کرنے لگا ہوں کہ نماز عشاء کے بعد استراحت کا، یہ لمبی محافل، لمبے پروگرامز اور لمبی تقریبات جو راتوں کو کی جاتی ہیں،
یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مسلسل نہیں ہے. کبھی کبھار اگر کوئی ایسا ایونٹ ہوا، ضرورت پڑی، آپ صحابہ کو روک بھی لیتے تھے. اگر انفرادی طور پر عبادت کرتے ہیں، انفرادی طور پر عبادت کو ترجیح دیتے تھے، اور انفرادی طور پر بندے کی اپنی چاہت ہے، اس کی اپنی لگن ہے، اس کی اپنی ضرورت، اس کی اپنی خواہش، اور رب کے ساتھ اس کے اپنے مناجات ہیں. وہ کس حد تک کرنا چاہتا ہے، کتنا کرتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس قدر عبادت شب کو طویل کرتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک پر فرم آ جاتا تھا، سویلنگ ہو جاتی، سوج جاتی تھی. اور جب فرض عبادت ہوتی تو اس میں آپ اختصار سے کام لیتے ہیں، اس میں آپ عوام الناس کا خیال رکھتے ہیں.